جیسے کہ زکوٰۃ اور حج کا ایک کرائٹیریا ہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور حج کا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا نا، تو اسی طرح یہ فرمائیے گا کہ قربانی کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا سیٹ ہے؟ قربانی کا جو شرعی حکم ہے، اس حوالے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ ما حکم الاضحیہ، یہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ انما ہی سنت مؤکدۃ مع القدرہ، کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے استطاعت کے ساتھ، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعید، کہ جو بندہ نماز سے پہلے قربانی کر بیٹھا ہے وہ نماز کے بعد قربانی کرے، تو فلیعید امر کا صیغہ ہے، اور الامر تدل علی الوجوب، امر جو ہے وہ واجبیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تاکید کی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ آپ نے کہا کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے واجبیت کا، اس میں جو ایک کتنی استطاعت ہونی چاہیے اور کہاں پہ جا کے قربانی واجب ہوتی ہے اور یا نہیں ہوتی، یعنی کہ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، اور فرض بھی ہے یا نفلی عبادت ہے، یہ بھی اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ہم اس کو فرض میں نہیں لائیں گے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی رسول نے بڑی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، خود بھی اس پر عمل کیا ہے، اور کس انداز سے عمل کیا ہے آپ دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ نہر کیے اپنے ہاتھوں سے، اور بقیہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے، یعنی اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 خود نہر کیے ہیں، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے، اور پھر اسی یعنی کہ حج کے موقع پر بے شک جہاں آپ نے یہ قربانی کی ہے تو اسی سال ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے بھی ذبح کی، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے ہر سال ذبح کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ ترتیب کس وجہ سے ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ ساری دیکھیں نا، اس میں تاکید ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمیں ایک تاکید بتا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو استطاعت کا کرائٹیریا ہے وہ ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، کیونکہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پہ جو رسول اللہ نے لفظ بولا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس استطاعت ہو، اب استطاعت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں قربانی کے لیے وہ اس طرح کی استطاعت نہیں ہے جو زکوٰۃ کے لیے۔ اب زکوٰۃ میں جیسے 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حج کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، لیکن قربانی کے لیے ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کی استطاعت کا شریعت نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا، وہ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، عام دنوں میں وہ اخراجات بمشکل پورے کرتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، بے شک، یعنی مثال کے طور پہ کیسے کوئی کمیٹی نکل آئی، یا کوئی کاروباری منافع آ گیا، یا پرانے کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے تو وہ واپس مل گئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ چلو کسی نہ کسی جگہ پہ قربانی میں حصہ جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے، اتنے پیسے آ گئے تو وہ ضرور کرے۔ تو اگر مقروض ہو ایسا شخص، غریب آدمی ہے، مقروض تو بڑے بڑے مقروض ہیں، جتنے بھی یہ لوگ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ مقروض تو ہوتے ہی ہیں، تو اب وہ مقروض کو لے کے آئیں پھر تو کوئی قربانی نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق آپ نے مقروض کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی جو ہے اسلام کا بہت بڑا ایک شعار ہے، بہت بڑا شعار ہے، اس پر جتنا ہو سکے عمل کرنا چاہیے۔ وہ کس طرح ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں قربانی کے جانور کا خون بہے گا نا تو اس گھر میں رحمتیں اترے گی، برکتیں آئیں گی، اور پھر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کی خوشی کس قدر دوبالا ہوگی کہ اگر آپ کے گھر میں جانور آئے گا، وہ گلی محلے میں دوسروں کو دیکھتے رہیں اور یعنی کہ ترسی نگاہوں سے، تو بجائے کہ ان کو آپ خود ان کی خوشی مہیا کریں، ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں لا کر دیں۔ اس لیے کہ جب آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی فیملی میں کوئی شادی آ جاتی ہے تو ایک نارمل شادی بھی اگر بیوی بچوں سمیت اٹینڈ کی جائے تو 25-30 ہزار لگ ہی جاتا ہے، یا میں منیمم کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی لگتا ہے، تو ارینج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا ارینج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہیلپ لی جا سکتی ہے کہ بھائی میں تجھے لٹا دوں گا، تو اس کو یہ ہے کہ قربانی میں شامل کرے، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرے، اپنے بچوں کی خوشیوں کو دوبالا کرے۔ یا یہ بھی صورتحال ہے کہ عام ہر ضرورت کے لیے لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو قربانی کے نام کی کمیٹی کیوں ڈال سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا آئیڈیا آپ نے دیا، قربانی کے نام بھی کمیٹی ڈالیں، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کمیٹی نکلے گی تو اس کا جانور خریدیں، یا قربانی میں حصہ ڈالیں جتنے بھی ہو سکے،
یا یہ ہے کہ سال میں کچھ نہ کچھ بچا بچا کے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے. 100 آئیڈیاز ہیں. تو استطاعت کا جو کرائٹیریا ہے یہ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی میں کوئی حد بندی نہیں ہے. ہر شخص خوب جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنی جو ہے وہ ارینج ہے کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. لیکن اس میں یہ دیکھیے گا استطاعت مختلف ہوتی ہے لوگوں کی. بے شک. ہر بندے نے اپنی استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کار کرنا ہے. مثال کے طور پہ کسی بندے کی استطاعت ہے کہ وہ 2 اونٹ قربان کر سکتا ہے. اب وہ قربانی کے دن ایک بکرا لے کے پھر رہا ہو. اب یہ بھی کوئی انصاف کی بات تو نہ ہوئی. اس کی استطاعت کتنی ہے وہ استطاعت کو دیکھیں. جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق چلے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ یہ دیکھیں نا نبی اسلام من کان لہ سعہ, جس کے پاس استطاعت ہو ولم یضحی, لیکن وہ قربانی نہیں کرتا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. جی